میں بہت محبت سے درد دل سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، پیار سے سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جو اسلام نے عطا فرمائے، دنیا میں کوئی مذہب وہ حقوق نہیں دے سکتی۔ تقسیم کار ہے، اس کو نہ غلامی کہتے ہیں نہ ظلم کہا جاتا ہے، صرف تقسیم کار ہے۔ فرمایا کہ ایک حدود ہے ہر چیز کی، فرمایا عورت گھر کے اندر کے کام سنبھال لے اور گھر کے اندر کے کام اپنا کام ہوتا ہے۔ آدمی باہر ملازمت کرتے ہوئے تھکتا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے نہیں تھکتا۔ گھر سکون کی جگہ ہے، گھر آرام کی جگہ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے انسان کو مشکل نہیں معلوم ہوتی، دوسروں کے بچوں کے ساتھ پیار مصنوعی پیار ہے، وہ تکلف والا پیار ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی کی خدمت انسان کی فطرت کا اور محبت کا تقاضا ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جانور کوئی بھی دنیا کا جانور ہو وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ماں کی ذمہ داری لگائی کہ خود اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے، گھر کی دیکھ بھال کرے، باقی ساری ذمہ داری شوہر کی۔ شوہر کیا ہے؟ انسان مرد پوری زندگی گویا کہ ایک مزدور ہوتا ہے، پوری زندگی ساری محنت، ساری مشقت، ساری ذمہ داری، ساری تگ و دو، سارے لڑائی، سارے جھگڑے، سارے معاشرے کو دیکھنا، وہ سب کی ذمہ داری شوہر کی ہے، مرد کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزادی عطا فرمائی ہے، اسلام نے عورت کو آزادی عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ جب عورت باہر نکلے گی تو اس کو باہر کی ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، دھکے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، گالیاں بھی ہوں گی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، کیونکہ جب باہر نکلتا ہے تو باہر باپ نہیں ہوتا، باہر ماں نہیں ہوتی، باہر رشتہ دار نہیں ہوتے، باہر باپ بیٹا نہیں ہوتا، باہر بھائی نہیں ہوتا، اس کے لیے تو ایک عام انسان کی حیثیت سے مالک ہو تو وہ نوکر کی حیثیت سے دیکھے گا، وہ چپراسی کی حیثیت سے دیکھے گا، وہ مزدور کی حیثیت سے دیکھے گا، اور اس کو کہنا کہ میں شام کو تمہیں پیسے دیتا ہوں، 5 گالیاں بھی دے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے آج جس معاشرے میں عورت کو یہ ورگلایا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو اور باہر جاؤ۔ اس نے کیا دیا عورت کو؟ اس نے عورت کو آفس کا نوکر بنا دیا، اس نے فیکٹریوں میں ملازم بنا دیا، اس نے روڈ ماڈل بنا دیا، اس نے عورت کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، اس نے عزت۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا جوڑا بنایا ہے، اور فطری طور پر جسمانی طور پر دونوں میں فرق رکھا ہے۔ جب جسمانی طور پر فرق ہے تو اس کے حقوق کے اعتبار سے بھی یقیناً فرق ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے پاؤں کا جوتا الگ ہے، آپ دوسرے بھائی کے پاؤں کا جوتا الگ ہے، تو جب میرے دونوں کے پاؤں الگ الگ ہیں تو جوتے بھی الگ ہی ہونے چاہیے نا۔ اب میں کہوں کہ نہیں میرا پاؤں کا جوتا بھی وہی ہوگا، دوسرے کے پاؤں کا جوتا بھی، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، اس کو دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں مانتا۔ میرا جسم قد کاٹ الگ ہے، مجھے الگ کپڑا چاہیے اور آپ کو الگ کپڑا چاہیے، مجھے الگ سائز کی ٹوپی چاہیے، آپ کو الگ سائز کی ٹوپی چاہیے۔ اگر دونوں کی سائز کی ایک ہی ٹوپی ہوگی تو یقیناً کسی نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہوگی، یا دونوں کے لیے بیکار ہوگی، کسی کے کام کی نہیں ہوگی۔ ایسا یہ تو عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کی جسامت میں، ساخت میں، بناوٹ میں، فطرت میں، طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ ڈیوٹیوں میں بھی فرق ہو، ہر ایک کی ڈیوٹی الگ ہونی چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ دونوں کی ڈیوٹی ایک ہو، یہ کیسی حماقت کی بات ہے، اور پھر ایک تو ہو بھی نہیں سکتی۔ دیکھیے پیدائش کا کام عورت سے ہوتا ہے، یعنی جنم عورت دیتی ہے، بچے کون پیدا کرتی ہے؟ عورت پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ سب سے پہلا انسان مرد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سربراہ بنایا، اس سے پیدا ہوئے سارے انسان، اور آدم علیہ السلام سے حضرت اماں حوا پیدا ہوئی، اور پھر سارے کے سارے انسان عورت سے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب دنیا میں اگر برابری ہو تو پھر تو برابری یوں ہونی چاہیے نا کہ کچھ بچے مرد پیدا کریں، کچھ بچے عورتیں پیدا کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جی مردوں سے بچے پیدا ہوں۔ بچے تو عورت نہیں پیدا کرنے ہیں،
اور عورت کا اصل کام بچوں کی پیدائش ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، اصل کام تو وہ ہے۔ اب اس کام میں تو اس کا کوئی ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مردوں کے کام ہیں عورتوں کو اس میں ذلیل کیا جا رہا ہے، جو مردوں کے کام ہیں عورتوں کو اس میں ذلیل اس کو لایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اصل میں مردوں کا فائدہ ہو رہا ہے، عورتوں کا کیا فائدہ ہے؟ بچے تو وہی عورت نے پھر بھی پیدا کرنے، الٹا آ کر دکان بھی چلائیں گی، آ کر فیکٹری بھی چلائیں گی، دفتر میں بھی آ کے بیٹھیں گی، تو اس سے تو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ دودھ پلانا عورت کا کام ہے، مرد کا کام نہیں ہے۔ آج تک کوئی مرد اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا۔ وہ جتنے بھی آپ ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جائیں، اگر دودھ پلائے گی تو عورت ہی پلائے گی، مرد پلا ہی نہیں سکتا، فطرت میں اللہ نے نہیں رکھا۔ اب اگر عورت دودھ بھی پلائے اور اپنے بچوں کو پیدا بھی کرے اور پھر جا کر فیکٹری بھی چلائے، کارخانہ بھی چلائے، دکان بھی چلائے، تو یہ عورت پر ظلم نہیں ہے کیا؟ یقیناً ظلم ہے، 100% ظلم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی تحفظ دیا، خاندانی اقدار کو بھی تحفظ دیا، گھر کے نظام، گھریلو نظام کو بھی تحفظ دیا، اور اللہ کا کروڑہا شکر ہے۔ اس لیے یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی سمجھدار انسان اس جیسے بیہودہ نعروں میں سے نہ کبھی متاثر ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ متاثر ہوں گے۔